آج 6 مارچ سن 1971 عیسوی ہے، سنیچر کا دن ہے، محرم الحرام سن 1391 ہجری کی 8 تاریخ ہے۔ اس وقت دن کے تقریباً 12 بجے ہیں۔ اس وقت مولانا سید اظہر حسین زیدی صاحب نشتر پارک کراچی میں مجلس پڑھ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ خداوند عالم عز اسمہ وجل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضرات محمد و آل محمد اس کے بعد میں دو باتوں کا لحاظ کرنے کے بعد اپنی ناچیز گفتگو شروع کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے جس مجلس کے لیے یہاں حاضر ہونے کی عزت ملی ہے، یہ مجلس منعقد کردہ ہے حضرات سادات امروہا، جیسا کہ میں نے سنا، اور کراچی میں تو میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا، وطن سے بے وطن جو ہم ہو گئے۔ ہم اپنے وطن میں یہ سنا کرتے تھے کہ تمام دنیا میں مقبول ہو جائے گا وہ پڑھنے والا جو پاس ہو جائے امروہے۔ یہ ہم وہاں سنا کرتے تھے اپنے وطن میں۔ گویا میدان ذاکری کا ٹریننگ سینٹر تھا ہمارے یہاں امروہہ، وہاں جو شخص کامیاب ہو جائے سمجھو یہ اب کہیں دنیا میں یہ ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہم وہاں مشہور تھی بات۔ اور میں نے اپنے ابتدائی زمانے میں وہاں کے 40 دیکھے، چونکہ میرا وطن وہی تھا، تو وہاں ایک مجلس ہوتی تھی دانشمندان میں 40 کی، جس میں مولانا ابن حسن نونہروی میرے زمانے میں، اس سے پہلے اور حضرات پڑھتے ہوں گے، اور لکڑوں کے امام باڑے میں مولانا محمد بشیر صاحب پڑھا کرتے تھے۔ لکڑوں کا جو امام باڑا تھا غالباً اس میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور ایسا موضوع بائی، یعنی یہ بھی ان کی طبیعت کی موضوعیت کی بات ہے کہ دانشمندوں میں نونہروی صاحب اور لکڑوں میں بشیر صاحب، یعنی ایسا انہوں نے موضوع انتخاب کیے ہوئے تھے بہت ہی عجیب۔ اور وہاں پتہ نہیں کون سا امام باڑا تھا، اس میں خواجہ محمد لطیف صاحب پڑھا کرتے تھے، تو میں نے 2-3 سال وہاں دیکھا۔ تو یہ تھا امروہے کی بات۔ تو اہل امروہہ میں پڑھنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے، اور پھر جب امروہے والے حضرات اپنے مخصوص دماغ اور مزاج کے ساتھ مجلس میں شرکت فرمائیں، ایسی جگہ جس باغ کی فضا آج کل انتہائی عالمانہ خطابت سے گونج رہی ہو، تو اس میں میرے جیسے آدمی کا بولنا، بس سوائے اس کے کہ آپ کا ذرا سا مذاق بدلوا دیا جائے ذائقہ، جس طرح آدمی تنگ آ جاتا ہے نا پلاؤ زردہ متنجن قورمہ کھانے سے، تو ایک انگلی چٹنی کی بھی چاٹ لیتا ہے کہ ذرا ذائقہ بدل جائے۔ تو یوں سمجھیں آپ کہ اس باغ میں یہ چٹنی ہے جو ایک انگلی آپ چاٹنے ہے، ورنہ یہاں میں آپ سے کیا عرض کروں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے وطن کی عزت اور آبرو بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے
بس ایک لفظ ہے میری مجلس کا موضوع آج، اور یہ لفظ میں نے سادات امروہہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس لفظ کی قیمت تو انہی سے لینی ہے جن کی یہ مجلس ہے، اور آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ایک لفظ بس موضوع ہے مجلس کا۔ محترم بزرگوں، اللہ نے کلام مجید میں یہ فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ آیت بھی میں نے اس لیے منتخب کی کہ جب میں ایک دفعہ گیا امروہے دانش مندوں کے امام باڑے میں تو اس آیت پر واز فرمایا تھا وہاں۔ اب وہ میرے بچپن کی بات تھی، مجھے یاد نہیں رہی بات کہ انہوں نے کیا کیا فرمایا تھا، بانو آیت یہی تھی، اتنا مجھے یاد ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اب سے پہلے امتوں اور قوموں کے لیے ہم نے کچھ لوگوں کو امت وسط بنایا تھا، اسی طرح ہم نے اس زمانے میں اس امت کے لیے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے امت وسط۔ وسط کا ترجمہ واو سین توئے وسط، یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک وسط اور ایک وسط۔ ایک لفظ ہے وسط، ایک لفظ ہے وسط۔ وسط اور وسط میں فرق یہ ہے کہ درمیان کو کہتے ہیں وسط، اور بالکل 100% پیمائش کر کے قطعاً درمیان کو کہتے ہیں وسط۔ اب یہ اتنی مجلس ہے، اس میں جو حضرات بھی بیچ میں بیٹھے ہیں یہ وسط، اور جو بالکل بیچ میں چاروں طرف سے پیمائش کر دی جائے، 1 انچ کیا ذرا سا بھی فرق نہ ہو، قطعاً درمیان میں ہو، اسے کہتے ہیں وسط۔ اسی لفظ کے متعلق علم لغت میں ہے کہ الساکن منہ المتحرک والمتحرک منہ الساکن۔ اس کا جو ساکن ہے وسط، وہ تو متحرک بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی وسط ہے، وہاں بھی وسط ہے، وہاں بھی وسط ہے، جہاں بھی درمیان ہو، والمتحرک منہ ہو، اور اس کا جو متحرک ہے وسط ساکن، بس وہ ایک ہی جگہ ہوگا، ایک نقطہ مرکزی بالکل جو درمیان میں ہو، اسے کہتے ہیں وسط۔ تو ہم نے تمہیں بنایا ہے امت وسط، وسط نہیں کہ یوں ہی بیچ میں آ جاؤ، خواہ مخواہ کو بیچ میں آنے والا، امت وسط بالکل بیچ میں، قطعاً نقطہ اعتدال، کیا مجال جو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو سکے، ایسا ہم نے تمہیں بنایا ہے، بالکل نقطہ عدل، مجال ہی نہیں کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نقطہ عدل سے ہٹ سکو۔ ایسی امت، ایسی قوم، ایسی جماعت ہم نے تمہیں بنایا ہے، سمجھے؟ ہم نے بنایا ہے، یہ ہمارے بنانے کی شان ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اور اگر ہمارے مقابلے میں تم کسی کو بناؤ گے تو یقین رکھو کہ تم بناؤ گے نہیں، اس بیچارے کو بناؤ گے۔ کوئی احمق تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تم اسے بناؤ گے، اور کیا بناؤ گے؟ ورنہ امت وسط ہم بناتے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وقت ہے قبلہ مختصر، اور بات کرنی ہے بڑے مجمع سے، اس لیے سمیٹ سمیٹ کی بات کرنا پڑتی ہے کہ وقت پہ ختم بھی ہو جائے۔ 12 بجے مجلس کا ٹائم تھا، بڑا اچھا وقت تھا ہمارے لیے، بڑا موزوں وقت تھا، ہمارے مزاج کے مطابق وقت ہے، ہمیں 12 سے پیار ہے۔ اس کے بعد چل کے ہم کہاں پہنچیں گے؟ 1 پر۔ 12 کے بعد اور کوئی منزل ہے ہی نہیں۔
بس 12 سے چل کے 1 پر پہنچیں گے اور کوئی منزل ہی نہیں ہے. ہماری گھڑی میں کبھی 13 بجے ہی نہیں ہے. چاہے واپس لوٹنا پڑے پہنچیں گے 1 پر. تو 1 کرنا ہے, 12 سے شروع کرنا ہے. تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, بالکل نقطہ اعتدال. کیا مجال جو ذرا ادھر سے ادھر ہو سکے. اور کیوں بنایا ہے؟ تم سے کام ہم کیا لیں گے؟ لتکونوا شہداء علی الناس. ہم نے اس لیے امت وسط بنایا ہے کہ ہم تم سے کام یہ لیں گے کہ تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنو. تم سے ہم شہادت کا, شہید بننے کا کام لیں گے. تم ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان حجت بنو, شہید بنو. دیکھو تمہیں ہم نے بنایا ہے. کیا عرض کروں قبلہ, وقت کا اختصار. اس ہم نے بنایا میں جو لطف ہے, بس اس لطف کو وہی جانتے ہیں جو ہم نے بنایا کر اس جانتے ہیں. اسے میں اپنے طرز میں ادا کروں مختصر کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہم نے بنایا میں کیا لطف ہے. بنائے ہوئے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں. ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے. اللہ نہیں بنایا ہے. ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے. ہمیں بھی اللہ نہیں بنایا ہے. اللہ کی بنائے ہوئے ہیں. اور جنہیں کہتا ہے انہیں بھی کہتا ہے انہیں بھی ہم نے بنایا ہے. مگر ہمارے بنانے میں ان کے بنانے میں فرق ہے. یہ میں اپنے طرز کی بات کہتا ہوں مختصر کرنے کے لیے. سننا ہے نا, یہ سبق ہے میرا جو آپ کو سنا رہا ہوں. بنائے ہوئے ہم بھی اللہ کے ہیں, انہیں بھی اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے. فرق کیا ہے؟ معاف کرے اللہ مجھے, میں کیا کروں, جاہل آدمی کی طرح سمجھتا ہوں. جس طرح کوئی کاریگر بیٹھ کے بنا رہا ہو. کچھ چیزیں تو بنائے اپنے برتنے کے لیے اور کچھ بنائے بازار میں بیچنے کے لیے. دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کاریگر ایک ہی ہے, کچھ اپنے لیے بناتا ہے, کچھ بازار میں بھیجنے کے لیے. مثال نے کمہار مٹی کے برتن کچھ بنائے اپنے لیے, کچھ بنائے بازار کے لیے. جو اپنے لیے بنائے مٹی بھی اچھی, ذرا ہاتھ روک کے بھی بنایا, بڑے مضبوط بنائے, بڑے مستحکم بنائے اپنے لیے جو بنائے. اور جو دساوری مال تھا وہ گھڑے اور چلتے کرتے. تو بنے ہوئے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کے ہیں. وہ اپنے لیے بنائے تھے, ہم دساوری مال بنا کے بھیج دیا جاؤ. بنائے ہوئے ہم اسی کے ہیں, وہ اپنے لیے بنائے تھے. ہم میں ان میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئوں کو بڑا مضبوط بنایا, ہمیں بس بنا کے چلتا کر دیا. یوں ہی چلتا کام تھا. ہم ہیں اسی کے بنائے ہوئے. ہمیں کوئی ذرا آگ میں پھینک کے دیکھے, 1 منٹ کے بعد ہمارا نام و نشان مٹ جائے. مگر اپنے اتنے مضبوط بنائے کہ انہیں آگ میں پھینک کے دیکھو, اگر آگ نہ بجھ جائے تو میرا ذمہ. اپنے والوں کی بات ہے. بنائے وہ بھی اسی نے تھے, انہیں کہتا ہے انہیں ہم نے بنائے اس نے تھے. مجھے ہوا میں اچھال دو, 1 منٹ کے بعد ہڈیوں کی خیر نہیں. اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ہوا پہ سیر کریں, ان کے تخت ہوا پہ اڑیں, ان کی شان ہی اور ہے حضور والا. بنائے ہوئے ہم بھی اسی کے ہیں. محترم سامعین, مجھے پانی میں پھینک دو, یہ ختم ہو گیا یا نہیں؟ اور جو ہم نے بنائے تھے اپنے لیے وہ پانی پہ سیر کریں, بے شک کہیں ان کی انداز ہی اور ہے, ان کی شان ہی اور ہے. تو جناب ہم دساوری معلوم تھا کہ وہی عزت ہے جو دساوری کی ہوتی ہے, اپنے والوں کی وہی عزت ہے جو اپنے والوں کی ہوتی ہے. ہم اگر لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں, وہ پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں کس نے کیا خرچ کیا, کیونکہ ہم دساوری مال, ہماری اتنی ہی عزت. اور جو ہم نے بنائے تھے وہ ایک انگوٹھی دے دیں تو ولایت تک دھوم مچ جائے. ان کی دی ہوئی انگوٹھی کا ولایت تک شہرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انگوٹھی کے ساتھ ولایت وابستہ ہو جائے. یہ ہم نے بنائے کی بات تھی. اور فقرہ اور پلٹ کے کہتا ہوں,
ہم اپنا سارا غلہ لٹا دیں، کوئی پرواہ بھی نہ کرے، 3.5 کروڑ آدمیوں کو کھانا کھلا دیں، کوئی پلٹ کے بھی نہ دیکھے، اور جو ہم نے بنائے تھے وہ جو کی روٹیاں کھلا دیں تو ان روٹیوں کا دہر میں چرچا نہ ہو تو میرا دہر میں چرچا ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے بنائے تھے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی بات پہ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ نحن صنائع اللہ والناس صنائعنا، لوگوں ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ غلطی سے لوگ اس کے معنی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، پیدا تو سب اللہ ہی کے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو کمالات ہیں، ہم میں جو خوبیاں ہیں، ہماری خوبیاں اللہ نے بنائی ہیں، اور لوگوں میں جو خوبیاں ہیں وہ ہماری عطا کرتا ہے۔ لوگوں کو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ تو اپنے بنائے ہوئے کی شان ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، تم ہماری طرف سے حجت بنو گے، تم ہماری طرف سے شہداء بنو گے، آدمیوں کے سامنے شہید بنو گے، ہماری طرف سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ سمجھے نا حضور؟ اور یاد رکھو ہمارے بنانے کی صفت ہے، تمہارے بنانے کی بھی ایک بات ہے۔ انسانوں تم بھی بناتے ہو، مجھے پتا ہے، تمہیں عادت ہے بنانے کی، اور تمہارا دل چاہتا ہے ہماری نقلیں اتارنے کو، کبھی کبھی بناتے ہو تم بھی، اور بعض وقت تو ایسی چیزیں بنا دیتے ہو کہ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ بھائی سبحان اللہ یہ تو کمال کر دیا، ایسی چیزیں بناتے ہو، ایمان سے لطف آ جاتا ہے۔ واہ انسانوں کیا کہنے تمہارے بنانے کے۔ اللہ نے پرند بنایا تو اور شان، اور تم نے پرند بنایا تو لاکھوں من وزنی لوہا، اسے پرند بنا دیا یا نہیں؟ اللہ کا پرند قید ہوتا ہے، تمہارا پرند اغوا ہوتا ہے، ہوا میں اڑا جا رہا ہے، اغوا ہو گیا۔ سنا ہے میں تو مولوی آدمی، مجھے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ سنا ہے کوئی اڑا جا رہا تھا انسان کا بنایا ہوا پرند، ان مراد اغوا ہو گیا۔ نہیں، اگر مرد ہوتا نا وہ پرند کبھی اغوا نہ ہوتا۔ سنا ہے گنگا تھی، اغوا ہو گیا، اور اغوا ہو کے آ کہاں گیا؟ مسلمانوں کے ملک میں، پاکستان میں۔ باہر مسلمانوں تمہارے اخلاق کی دنیا قائل ہے، خدا جانے، کیونکہ گنگا نام تھا، گنگا کو پوجنے والوں کی شے تھی، یہاں آ کے مر گیا۔ ہم نے اس کے مرنے کے بعد اسلامی طرز سے اسے دفن نہیں کیا۔ یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم نے خیال رکھا کہ یہ جس قوم کا ہے اسی کا لحاظ رکھو، ہم نے اسے جلا دیا جناب، اور آج تک ہم اس کی سمادھی پہ پہرا دے رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ انسان بناتا ہے، یہ ہمارے بنائے کی بات ہے، یہ تمہارے بنائے کی بات ہے۔ تمہارے بنائے ہوئے میرا مطلب یہ ہے اغوا بھی ہو جاتے ہیں، غلط جگہ بھی جا اترتے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے کی شان اور ہے۔ اب ذرا دیکھو نا اپنے بنائے ہوئوں کا انداز، تمہارے بنائے ہوئوں میں رنگ فنا ہے، ہمارے بنائے ہوئوں میں رنگ بقا ہے۔ جنہیں ہم بنائے وہ کبھی مٹتے ہی نہیں۔ ہم نے آم کا درخت بنایا، جو پہلا درخت کبھی بنایا ہوگا وہ آج ہو یا نہ ہو وہ ہے باقی، جب تک اپنا قائم مقام نہ بنا لے دنیا سے جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے جو بنایا۔ اور تمہارے بنانے کا انداز یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کار بنائی، ایک موٹر بنائی، ایک مشین بنائی، اسے موٹر کو بند کر کے گیراج میں 2 سال خبر نہ لو، ختم ہو گیا یا نہیں؟ ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ تمہارے بنانے کی بات ہے، اور یہ ہمارے بنانے کی بات ہے کہ مجال ہے ختم ہو جائے۔ ہم جسے بناتے ہیں وہ قیامت تک قائم رہتا، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تمہارے بنائے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمارے بنائے ہوئے بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ کیسے کہ ہم کبھی اس میں کولڈ اسٹوریج کیا ہوتا ہے وہاں رکھ دیتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو، پھر اس کے صدقے میں وہ محفوظ رہتی ہیں۔
اللہ کہتا ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے، اگر تم اپنے بنائے ہوئوں کو بچانا چاہو تو کسی ایسی شے کے دانے بائیں رکھ دیتے ہو کہ اس کے صدقے میں نام و نشان مٹ جائے، خدا جانے پتہ بھی نہ چلے کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ ہم نے بنائے ہیں امت وسط، اور اس لیے بنائے ہیں کہ یہ ہمارے اور ہمارے بندوں کے درمیان میں شہید بنے، شہداء بنے۔ بزرگان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ فلسفہ اور علم نہیں، یہ سیدھی سیدھی جاہلوں کی بات ہے، اور یہ اپنے وطن کی گفتگو ہے۔ اہل امروہہ کی علمیت سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اس باغ کی فضا سے بھی معافی مانگتا ہوں، جاہلوں کی بات جو ہوئی۔ یہ دیکھو ہم نے بنائے ہیں، ہماری بنائی ہوئی شے ہے، تم ہماری بنائی ہوئی چیز کا خیال رکھنا۔ ہمارے بنائے ہوئے کا انداز اور ہے، تمہارا انداز اور ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے تمہارے اور ہمارے درمیان میں شہید بنتے ہیں، حجت ہوتے ہیں۔ یاد رکھو بزرگوں، ہنستے ہو میری بات پر، لکھ لینا اگر موقع ہو، کبھی فرصت میں سوچنا۔ ایک دیوانہ آل محمد یہ بات کہہ رہا تھا، اگر سارے علم کلام کے آپ کی روح نہ ہو تو میرا ذمہ، آپ اسے پرکھ کے دیکھ لینا کہ جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے بندوں کے ہمارے درمیان میں شہید ہیں، حجت ہیں۔ کس طرح حجت ہیں حضور کہ ہم پہنچے قیامت میں، انشاءاللہ یہ سارا مجمع جائے گا نا قیامت میں، جاؤ گے نا بھائی؟ ہاں چلیں گے انشاءاللہ، کیسے چلیں گے؟ وہاں پہچان لینا ایک دوسرے کو، ضرور پہچانیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور وہاں واسطہ پڑ گیا ہمارا اللہ سے، دعا کیا کرو نمازیں پڑھ کے، خدا کرے قیامت میں اللہ سے واسطہ، براہ راست اللہ سے واسطہ، خدا کرے سچی نکلے ان کی بات جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو، خدا کرے اللہ سامنے آ جائے، اللہ سے واسطہ پڑ جائے۔ وہ لطف آئے گا اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا کہ قیامت میں بس قیامت ہوگی، ذرا واسطہ پڑ گیا، اعلی حضرت خود سامنے بیٹھے ہوں گے، بڑا ہنس کے فخر سے کہیں گے ہمیں جانتے ہو ہم اللہ ہیں؟ ہم کہیں گے اللہ میاں سلام، ہم تو سمجھتے تھے اچھا آپ ہیں اللہ کے؟ ہاں ہم اللہ ہیں۔ فرمائیے کیا کہنا ہے؟ اللہ بڑے فخر سے کہے گا، اللہ اگر ہو گیا سامنے، یاد رکھنا تم بندے ہو، جی ہاں ہم بندے ہیں آپ کے، تم دنیا میں مومن کہلاتے تھے جناب، ہم مومن تھے۔ اچھا مومنین کرام ایک بات بتاؤ، فرماؤ جناب اب اللہ ہے براہ راست اور کوئی نہیں، نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ پتہ ہے کیا جواب دیں گے ہم اس کا؟ ہو سامنے اللہ کہ جناب گزارش یہ ہے کہ نماز سے ہمیں بڑا پیار تھا، نماز سے ہمیں بڑی محبت تھی، نماز کی ہمارے دل میں بڑی عزت تھی، ہم اس کے پڑھنے کے ہرگز منکر نہیں تھے، پر صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یہ بات تھی۔ جی ہمارا چاہتا تھا پڑھنے کو، یہ نہیں کہ ہم منکر تھے، صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کیوں نہیں کھلی آنکھ تمہاری؟ اللہ ناراض ہوگا۔ تو ہم کہیں گے جناب بات یہ ہے اگر آپ کبھی سوئیں تو آپ کو پتا چلے صبح کی نیند۔ یہ میں اللہ کو جواب دوں گا، میں نے سارے جواب تیار کیے ہوئے ہیں خدا جانے۔ آپ کبھی سوئے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ صبح کی نیند ہے کیا شے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی چلو جانے دو۔ اور ظہر اثر کی کہ حضور بال بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، کیوں کر رہے تھے؟ کہ جناب کے بال بچے ہوں تو پتا چلے، وہاں بھی چپ ہو گئے۔ اور مغرب کی پڑھی تھی کہ یہ تھک کے گھر آیا، آپ کبھی تھکے ہوں تو آپ کو معلوم ہو تھکن کہتے کسی، اور عشاء کی کہ یہ پھر نیند آ گئی۔ نماز کا تو میں نے یہ جواب دے دیا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں کیا روزہ بھی رکھا تھا یا نہیں؟ یہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے رکھا تھا، مگر کبھی کبھار کیوں بھوک بہت لگتی تھی، کیوں لگتی تھی کہ آپ کو لگے تو پتا چلے، اور ہم نے تو رکھا تھا۔
بھوک روک کے رکھا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ مگر شام کو ہم نے افطار بھی کر لیا تھا، آپ کے ڈر کے مارے کہیں نامکروہ نہ ہو جائے۔ ہم نے بڑی جلدی افطار کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں 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 ہمیں کچھ یاد آیا، ٹھیک ہے، تم نے 1 منٹ پہلے افطار کر لیا تھا، ہمیں یاد ہے، ہم اس کے متعلق تم سے کوئی حساب نہیں لیں گے، کہ اس کا بدلہ ہم نے وہیں لے لیا تھا۔ تم نے 1 منٹ پہلے افطار کیا تھا، ہم نے 2 گھنٹے تمہیں رات کو مسجد میں کھڑا رکھا۔ وہ بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی، اس کا قصہ چھوڑو۔ اچھا یہ بتاؤ، تم جہاد میں بھی گئے تھے یا نہیں؟ کہ جناب گئے تھے پھر کہ پھر چلے آئے تھے؟ کیونکہ وہاں تو موت برستی تھی، پھر مر جاتے نامرادو، کیا بات تھی کہ جی ہاں آپ کو موت آئے تو پتا چلے؟ وہ جواب دوں گا اللہ کو کہ لطف آ جائے، اور میں بچ گیا، بس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا تاکہ تم ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو۔ اگر اللہ سے واسطہ پڑ گیا، یہ کھڑے کھڑے جواب موجود ہیں، اللہ آنے ہی کا نہیں سامنے، انہیں بنا کے بٹھائے گا۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے ہمارے اور بندوں کے درمیان میں شہید بنو۔ جو یہاں ہیں وہی وہاں بیٹھیں گے، وہاں یہ نہیں چلے گی کہ صبح کو آنکھ نہیں کھلتی تھی، ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ مزدوری کرتے تھے، ان کے سامنے یہ نہیں چلے گی کہ بھوک لگتی تھی۔ محترم سامعین، فقرہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، یاد رکھوں، یہ آپ کے علم کلام کے 16-17 صفحے کا خلاصہ ہے یہ فقرہ جو کہہ رہا ہوں، کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ان حجتوں کو توڑ دیں وہی حجت اللہ کہلاتا، انہیں کو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا ہے امت مسلمہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم آدمیوں کے درمیان میں حجت بن جاؤ۔ ہم نے تمہیں بنایا ہے تم اس لیے کہ تم شہداء بنو آدمیوں کے درمیان میں، ان کے بندوں کے ہمارے بیچ میں حجت بنو، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ سمجھے، تم سے ہم شہادت کا کام لیں گے، تم ہمارے درمیان میں اور بندوں کے درمیان میں شہید بننا، تم سے مقصد شہادت پورا کیا جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ تم اس لیے بنے ہو کہ تم سے شہادت کا کام لیا جائے گا، تم ہمارے اور بندوں کے درمیان میں ہوگے، ورنہ یہ بندے توبہ، یہ تو وہ چیزیں گھڑتے ہیں کہ ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا، یہ تو وہ چیزیں گھڑتے ہیں، خدا جانے کہ ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگ جاتا ہے، یہ تو وہ چیزیں گھڑتے ہیں۔ مگر تم ہمارے درمیان میں شہید بننا، تمہارے سامنے یہ نہیں بول سکتے، تمہارے سامنے ان کی کوئی بات نہیں چلے گی، تم ان سے بات کرنا، اس لیے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے کہ تم شہید بننا۔ توجہ ہے نا حضور والا، تم ہمارے ان کے درمیان میں، بس یہ لفظ تھا جس کے لیے یہ ساری تمہید ہے قبلہ، وہ لفظ آپ حضرات کو سنانا مقصود تھا۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وقت پورا ہو رہا ہے اور لفظ تک پہنچتے ہوئے مجھے دیر لگ رہی ہے۔ تمہیں میں شہید بنانا چاہتا ہوں، تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں شہید بننا۔ توجہ صاحبان، جس دن دنیا میرا انکار کر دے، میری حکومت کا انکار کر دے، میری سلطنت کا انکار کر دے، میری مالکیت کا انکار کر دے، مجھے مالک الملک ہونے کا انکار کر دے، اس دن تم میرے شہید بننا۔ تمہیں میں نے شہید بننے کے لیے بنایا ہے، تم میرے گواہ بننا۔ توجہ ہے نا صاحبان، اب میں لفظوں کے قریب آ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بھئی یہی بات تھی قبلہ، آج سے 1330 سال پہلے سن 61 ہجری میں، سن 60 ہجری میں یہی ہو گیا تھا کہ وہ قوم جو اپنے کو مسلمان کہتی تھی، وہ اپنے طاغوت کی زیر سرپرستی اللہ کی حاکمیت کی منکر ہو گئی، اللہ کے مالکیت کی منکر ہو گئی تھی۔ توجہ ہے نا حضور والا، اگر یزید یہ کہتا کہ میں اللہ کی طرف سے نائب ہوں، اللہ کے قانون کو نافذ کروں گا، شاید اس سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر یزید یہ کہتا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں سید ہوں،
میں امام معصوم ہوں تو اس کا تعلق براہ راست پھر واسطہ حسین سے ہو جاتا، حسین سے اس کی ٹکر ہو جاتی۔ اس نے نہ تو شریعت کا نام لیا نہ امامت کا نام لیا، اس نے تو سیدھی یہ بات کہی کہ میں مالک الملک ہوں اور میرے سوائے کوئی مالک نہیں۔ اس نے اللہ کی مالکیت کو چیلنج کیا، اس نے اللہ کے مالک ہونے کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا کوئی ہے ایسا بندہ جو میرے مالک ہونے کو ثابت کرے؟ اللہ یزید میرے مالک ہونے کا منکر ہو گیا، کوئی ہے جو میرے مالک ہونے کو ثابت کرے؟ اب اللہ نے استقرار حق کا مقدمہ قائم کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں مالک، یزید کہتا ہے میں مالک۔ کربلا کی زمین عدالت بنی۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ یزید اپنے مالک ہونے کے گواہ لے آیا۔ یہ 30-40 ہزار فوجیں، یہ خزانے، یہ اسلحہ، یہ جاہ و حشم، یہ اس کے مالک ہونے کے گواہ تھے۔ اللہ نے آواز دی ہے بھری دنیا میں کوئی جو میرے مالک الملک ہونے کی گواہی دے؟ آج پتا چلا ہم نے تمہیں بنایا ہے تاکہ تم شہید بنو، گواہی دو۔ اور کون گواہی دیتا؟ کس نے گواہی دینی تھی؟ جوانان جنت کا سردار اٹھا، خداوندہ کیا مجال کسی کی جو میرے ہوتے تیری مالکیت کو ختم کر دے۔ میں جا رہا ہوں تیری گواہی دینے کے لیے۔ بس صاحبان ذوق، اہل زبانان امروہہ اور اس باغ کے علم و فضل سے سیراب ہونے والوں، اس لفظ کے لیے سب کچھ کہا تھا۔ حسین مدینے سے روانہ ہو گئے۔ قبلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کربلا۔ کیوں جا رہے ہو؟ قتل ہونے کے لیے کہ نہیں؟ کسی کو مارنے کے لیے کہ نہیں؟ کوئی ملک چھیننے کے لیے کہ نہیں؟ کوئی مرنے کے لیے کہ نہیں؟ آخر جا کیوں رہے ہو؟ مقصد کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ کی مالکیت خطرے میں پڑ گئی ہے، کربلا میں مقدمہ ہو گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں کربلا شہادت کے لیے۔ بس یہ لفظ کہنا تھا آپ سے۔ حسین کربلا میں کیوں جا رہے ہو؟ شہادت کے لیے۔ میں جا رہا ہوں کربلا میں شہادت کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا کی کسی لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ شہادت کے معنی قتل ہونا ہے۔ حسین کربلا جا رہے تھے شہادت کے لیے، اور شہادت میں جتنی دستاویزیں ضروری تھی سب ساتھ لے لی۔ جو اپنے گھر میں ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے، جو باہر کے ضروری کاغذ تھے وہ بھی لے لیے۔ کربلا میں جا کے شہادت کے لیے بیٹھا، 7ویں تک مثل کو ترتیب دیتا رہا۔ 7ویں سے اتنا مشغول ہوا کہ نہ کھانے کی فرصت رہی نہ پینے کا ہوش۔ جس دن صبح کو پیشی تھی اس دن ساری دستاویزیں سامنے رکھی، جو ناقص تھی انہیں نکال دیا، جو ضروری تھی انہیں رہنے دیا۔ صبح کو مقدمہ پیش ہو گیا، بھائی بہن نے شہادت دینا شروع کر دی۔ مقدمے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، بہن نے سجائی دستاویز اور بھیج دی۔ شہادت میں فلاں کی ضرورت ہے، سجائی اور بھیج دی۔ اور میرے محترم سامعین، جب پوری 71 گواہیاں ہو گئیں، اللہ مقدمہ جیت گیا اور گواہ گھر میں آیا، بہن زینب میری 71 گواہیاں مقبول ہو گئیں، میری ہر شہادت منظور ہو گئی، کسی کے بدلے دمبا نہیں آیا۔ پھر اب کیا چاہتے ہو حسین؟ کہ اب میں اپنی اس شہادتوں کی قیمت لینے جا رہا ہوں اللہ کے پاس، مگر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کوئی شے ہے جو ذرا لے جاؤں نظر کے لیے؟ زینب نے کہا حسین میرے پاس تو 2 ہیرے تھے جو میں دے چکی۔ لیلا نے کہا میرا شب چراغ تھا جو کام آ گیا۔ قاسم کی ماں نے کہا میرا زمرد تھا جو کام آ گیا۔ کیا بھرے گھر میں کوئی ہیرا نہیں جو اب میں نظر کے لیے لے جاؤں؟ کونے میں سے رباب کی آواز آئی، حسین ایک چھوٹا سا نیلم کا دانہ ہے۔ اگر لے جانا چاہے تو لے جاؤ، یہ میں دے رہی ہوں۔
یہ اس شہادت کی آب حیات تھی قبلہ. اور حسین اس نیلم کے دانے کو لے کے پہنچے. یہ میں پیش کر رہا ہوں، پیش کر دیا. ادھر حسین نے یہ پیش کیا، ادھر اللہ مقدمہ جیتا. اور اللہ کی طرف سے، یہ میرے فقرے یاد رکھنا صاحبان ذوق، اسلام نے اللہ کی طرف سے حسین کے قدم پکڑ لیے. حسین تیرے صدقے میں آج جیت گیا، تو نے مجھے آب حیات پلا دی. میرا اسلام نام ہے، میں خدا کی نمائندہ ہو کر آیا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حسین تجھ سے کہ اور تو کچھ میرے بس کی بات نہیں، ایک شے میں تجھے دوں گا. کیا؟ کہ حسین یاد رکھ، جس دل میں تو نہیں ہوگا اس میں میں بھی نہیں جاؤں. یہ اسلام نے وعدہ کر لیا حسین سے، حسین جس گھر میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا، جس علاقے میں تو نہیں ہوگا اس میں میں نہیں جاؤں گا. اور بس بھائیو اب 2-3 منٹ باقی ہیں میرے ختم کرنے میں. حسین نے مقدمہ جیتا اور کہا بہن زینب، مقدمہ تو میں جیت گیا شہادت سے، ڈگری ہو گئی. تم اس ڈگری کا اجرا کرانے کے لیے اور یزید کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے نیلام کرانے کے لیے ذرا شام تو چلی جاؤ. سمجھے حضور؟ بڑا اختصار کرنے سے بات کر رہا ہوں. اور زینب شام آ گئی اپنے بھائی کے جیتے ہوئے مقدمے کو آخری منزل پہ پہنچانے کے لیے، اور آ کے کھڑی ہو گئی. استبداد کا بت اور شیطنت کا تاغوت فتح کے نشے میں مخمور تخت پہ بیٹھا ہے، اور سامنے خدا کی شہادت دینے والے فاتح کی فاتح بہن کھڑی ہے. جب تک یزید کی طرف سے حملہ نہ ہوا علی کی بیٹی چپ کھڑی گئی. حملے میں پہل کرنا اس خاندان کا کام نہیں. اور جب ادھر سے جنگ شروع ہو گئی، پہلا حملہ ہوا یزید کی طرف سے یہ کہ بتاؤ ان قیدیوں میں فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے. یہ پہلا حملہ تھا یزید کی طرف سے. اس نے کہا فاطمہ کی بیٹی کون سی ہے. حملہ ہو گیا. اب اسے جواب ملا. جواب کیا ملا؟ وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے ذلیل بچے، خبردار اس نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا. درباری حیران ہو گئے کہ قیدی بے کس خاتون کیا کہہ رہی ہے اتنے بڑے شہنشاہ سے. درباری تو حیران تھے. ادھر دور کونے میں رسول کا صحابی بیٹھا تھا، ابو برزہ اسلمی، 125 برس کا سن، آنکھوں سے نابینا بڈھا. اس نے اپنے برابر والے جوان سے پوچھا بھائی میری تو آنکھیں جاتی رہیں، یہ آواز جو میں نے ابھی سنی یہ علی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو علی کی آواز ہے. وہ ساتھ والا کہتا ہے علی نہیں ہے. یہ بڈھا کہتا ہے صحابی پھر علی کا کوئی بیٹا ہے؟ حسین ہے، عباس ہے، محمد حنفیہ ہے. وہ ساتھ والا ہاتھ دباتا ہے بابا خاموش رہو، بیٹا بھی کوئی نہیں، علی کی بیٹی ہے. ہاں کون بیٹی؟ کہ بڑی بیٹی زینب. اور رسول کا صحابی کہتا ہے زینب دربار میں کیسے؟ اس کا کیا واسطہ یہاں آنے سے؟ اور وہ ساتھ والا کہتا ہے کہ بابا محض آنا ہی نہیں، ہاتھ بھی مدھے ہوئے ہیں، سر بھی کھلا ہوا ہے. تو سادات کرام جہاں جہاں بیٹھے ہو، یہ سیدانی کی بات ہو رہی ہے سیدو. بس وہ بڈھا صحابی وہاں کونے سے اٹھا اور وہیں سے اس نے آواز دی زینب ڈرنا مت، زینب گھبرانا مت، میں تیرے نانا کا صحابی ہوں، میں آ رہا ہوں. یہ کہہ کے جو اندھا بڈھا چلا، یہاں گرا وہاں گرا، سارے درباری منتشر ہو کے کھڑے ہو گئے. دربار کا نقشہ بدل گیا. جب دیکھا کہ سب کھڑے ہو گئے 7-8 ہزار آدمی، تو بی بی ذرا بلند جگہ کھڑی ہوئی اور پوری شاندار آواز سے علی کی بیٹی نے کہا دربار والوں میری بات سنو. لوگوں پہ سناٹا چھا گیا. قبلہ یہ شہادت ہو رہی تھی، اس لیے پیدا کیا تھا اللہ نے. دربار والوں میری بات سنو،
اور 7-8 ہزار آدمی یا 700-800 آدمی ساکت ہو گئے ایک دم. آپ ان سے پوچھتی ہیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہندو ہو؟ نہیں. سکھ ہو؟ نہیں. یہودی ہو؟ نہیں. عیسائی ہو؟ نہیں. ارے کون ہو تم سب؟ ہزاروں آوازیں بیک وقت آئیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. مسلمان ہو؟ اب شہادت ہو رہی ہے، حضور ذرا تیار رہے. ہاں ہم مسلمان ہیں. کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ 1000 آدمیوں نے مل کے کہا محمد کا. بس محمد کا نام لینا تھا کہ زینب نے جوش میں کہا محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے غیر تو آگے آؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے حیاؤ قریب آؤ، آؤ محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، آؤ محمد کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں پھراؤ، اپنی بیٹیوں کو بٹھاؤ. 1000 آدمی دیواروں سے سر مار کے رو رہا تھا. محمد کی بیٹی معاف کرنا ہمیں پتہ نہیں تھا. اور میں نے کربلا مولا میں قبلہ مولا کی زری کے سامنے یہ فقرہ کہا تھا کہ مولا اگر قرآن کا نازل ہونا بند نہ ہو جاتا تو زینب کے اس خطبے کے بعد آج یہ آیت نازل ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہو رہا ہے، آج دین کامل ہو رہا ہے. اس شہادت کے لفظ کے لیے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی. خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.